میرا شوہر بہت غصے والا تھا۔ ایک دن لڑائی ہوئی تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ باہر ایک بھکارن بیٹھی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولی، بہت جلد تیری قسمت پلٹ جائے گی، تو بس ایک رات میرے ساتھ چل، تیرا شوہر تیرے قدموں میں ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ میں نے سوچا رہنے کے لیے سر پر چھت تو مل جائے گی۔ مجبوراً اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے گرم دودھ پلا کر سلا دیا، لیکن رات اچانک گھبراہٹ سے میری آنکھ کھلی اور میں باہر جانے لگی۔ دروازے کے باہر سے آتی آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام اقصیٰ ہے۔ ہم 5 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ ابا مزدوری کرتے ہیں، گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ہم بہنیں پڑھ نہیں سکی۔ ہاں، چھوٹی 2 بہنوں کو امی نے سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہے۔ مجھے امی نے محلے کی ایک خالہ سے سلائی کڑھائی سکھا دی۔ سلائی کا کام سیکھا تو میرے پاس محلے سے سلائی کے کپڑے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرے پاس کپڑے زیادہ ہوتے گئے اور میں اپنے کام میں ماہر ہو گئی۔ اللہ نے سلائی کو میرے لیے رزق کا وسیلہ بنا دیا۔ غربت پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں سلائی کرنے لگی تو جیسے زندگی میں سکون آ گیا۔ امی میرے سلائی سے جمع کیے پیسوں سے میرا جہیز خرید کر رکھنے لگی۔ آج صبح سے گھر سلائی کے کپڑے دینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ رمضان شروع ہونے میں صرف 2 ہی دن رہ گئے تھے، مگر لوگوں نے ابھی سے مجھے عید کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دینے شروع کر دیے۔ بانو خالہ پورے گھر کے کپڑے لے کر آئی ہوئی تھی اور کافی دیر سے میرے ساتھ پیسوں کو لے کر بحث کر رہی تھی۔ پورے 10 جوڑے ہیں لڑکی، 500 فی جوڑا بہت زیادہ ہے، بانو خالہ نے کہا۔ خالہ، مہنگائی بھی تو دیکھو کتنی ہو گئی ہے، اور میں کتنی محنت کرتی ہوں تب جا کر ایک جوڑا تیار ہوتا ہے۔ بانو خالہ نے کہا، بہن مجھے نہیں معلوم، میں نے کپڑے بھی تجھ سے بنوانے ہیں اور ایک جوڑے کے 400 روپے دینے ہیں۔ خالہ نے جس طرح ایکشن سے مجھے بہن کہا تھا، میری تو ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، خالہ میں تیری بہن کب سے بن گئی؟ امی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میری اور خالہ بانو کی بحث سن کر کچن سے بولی، اقصیٰ بانو خالہ سے تو ایک جوڑے کے 400 روپے ہی لے لے، ورنہ بانو خالہ نے یہی عدالت لگا دینی ہے، لیکن آخر میں تجھے دینے 400 روپے ہی ہیں۔ میں نے جواب دیا، جی امی جان، آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اتنی بحث کے بعد تو برطانیہ کی ملکہ بھی مجھے ایک جوڑے کے 500 روپے دینے پر راضی ہو جاتی۔ بانو خالہ بڑی چلاک تھی، جھٹ سے بولی، آئے ہائے، برطانیہ کی ملکہ اگر تجھ سے کپڑے سلواتی تو مالو مال ہو جاتی، تب تو میں تجھ سے فری کپڑے سلواتی۔ اتنے پیسے جو کماتی تو کیا خالہ کو فری کپڑے سلائی کر کے نہیں دے سکتی؟ بانو خالہ کی یہ بات سن کر میں کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اچھا خالہ، جتنے پیسے دے گی رکھ لوں گی، کپڑے میرے حوالے کر دے۔ بانو خالہ نے کہا، شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ اتنے میں امی چائے بنا کر لے آئیں۔ امی نے کہا، خالہ اب کمرے میں آ جائیں، اندر آ کر چائے پئیں، پھر چلی جانا۔ خالہ اٹھ کر امی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ خالہ کرسی پر بیٹھی تو امی نے چائے پیش کی۔ خالہ نے چائے لیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ توصیف بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں تمہاری جیسی بیوی ملی ہے۔ امی نے کہا، بس خالہ کیا بتاؤں، اقصیٰ کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ایک بیٹی کی شادی ہو جائے، ایک ذمہ داری تو پوری ہو۔ یہ سنتے ہی بانو خالہ نے کہا، ہاں مجھے یاد آیا، پچھلی گلی میں وہ لڑکا رہتا ہے نا، آصف، اس نے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے 2 دن پہلے ہی کہا ہے۔ آئے ہائے، دماغ سے ہی نکل گیا، اپنی اقصیٰ اس کے ساتھ اچھی لگے گی۔ امی نے کہا، مگر خالہ اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں۔ خالہ بانو نے کہا، تو اچھی بات ہے نا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، محلے کا ہی بچہ ہے نا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے چل بسے تھے۔ چچا نے اسے پالا، میٹرک تک پڑھایا، مگر اب وہ اپنے چچا سے الگ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے، میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا مکان ہے، مگر ہے تو اپنا، چھوٹا موٹا کام کرتا ہے،
اور اب تو اقصیٰ بھی اچھا خاصا کمانے لگی ہے، دونوں مل کر اپنا گھر بنا لیں گے۔ آصف خوش شکل بھی ہے، اگر تم ہاں کر دو تو میں رشتے کی بات چلا سکتی ہوں۔ امی نے کہا، خالہ، اقصیٰ کے ابا آصف کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ بانو خالہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، توصیف بھائی سے بات کر کے مجھے بتا دینا۔ اگر تم لوگوں کا دل چاہا تو یہ رشتہ جلد ہو جائے گا اور بڑے سکون سے ہو جائے گا۔ ابا رات کے وقت گھر آئے تو امی نے رشتے کا ذکر کیا۔ ابا نے کہا، رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لڑکا اقصیٰ کا ہم عمر ہے، گھر بھی اپنا ہے اور اکیلا بھی ہے، ساس نند والا بھی چکر نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے رشتے کی بات چلائی جائے۔ امی نے خالہ بانو کو پیغام بھیجا۔ بانو خالہ نے باقاعدہ رشتے کی بات چلائی۔ ابا آصف کے چچا سے بھی ملے، چچا بھی اس رشتے سے مطمئن تھے۔ آصف بھی راضی ہو گیا اور عید کے فوراً بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ شادی کے 6 ماہ تو اچھے سے گزر گئے، مگر جیسے ہی میں نے سلائی کا کام دوبارہ شروع کرنے کا ذکر کیا، آصف نے سلائی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں جو کماتا ہوں تو تمہیں سلائی کی کیا ضرورت ہے؟ تم چپ کر کے گھر بیٹھو اور اپنا گھر سنبھالو بس۔ میں نے کہا، آصف، گھر کے کام ہی کتنے ہیں جو سارا دن میں کام کرتی رہوں؟ 2 گھنٹے بعد تو میں فری ہو جاتی ہوں۔ میرے پاس ایک ہنر ہے تو آپ مجھے وہ استعمال کرنے دیں۔ کافی دیر بحث چلتی رہی مگر آصف نہ مانے۔ آخر ایک دن میں نے بھی زبردستی اپنی سلائی مشین نکالی اور کام کرنے لگی۔ آصف کو پتہ چلا تو گھر میں بہت جھگڑا کیا۔ اس نے میری مشین لے جا کر بیچ دی۔ میں بہت روئی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ابا کے کانوں میں یہ معاملہ گیا تو ابا نے کہا، جب آصف گھر کے سارے اخراجات خود اٹھانا چاہتا ہے تو اسے اٹھانے دو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم خود کو تھکاؤ گی اور تمہارے کام کی عزت بھی نہیں ہوگی۔ میں رو دھو کر چپ کر گئی۔ اسی دوران آصف پر معاشی بحران آیا۔ وہ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا، کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ کمپنی بند ہو گئی۔ کمپنی میں کام کرنے والے سارے مزدور بے روزگار ہو گئے۔ گھر میں بڑی پریشانی ہو گئی۔ آصف دن رات نئے کام کی تلاش کر رہا تھا مگر کہیں سے بھی کوئی کامیابی نہ ہو رہی تھی۔ آخر میں نے آصف سے کہا، اگر آپ مجھے سلائی کرنے سے نہ روکتے تو یہ مشکل بھی گزر جاتی۔ مگر میرے شوہر مرد تھے، وہ کہاں ہار ماننے والے تھے۔ کہنے لگے، تو سلائی نہیں کرے گی تب بھی مشکل وقت گزر جائے گا۔ اس کے بعد تو آصف بہت چڑچڑے ہو گئے، بات بات پر غصہ کرنے لگے۔ ایک دن اتنی مجبور ہوئی کہ آصف نے کہا، تم اپنے ابا سے جا کر پیسے لے آؤ، جیسے ہی مجھے کام ملا میں انہیں واپس کر دوں گا۔ میں مجبور ہو کر پیسے لینے تو چلی آئی مگر میرے ابا تو خود مزدوری کرتے تھے اور مجھے کہاں سے پیسے دیتے، لیکن ابا نے بھی مجھے کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ مگر آہستہ آہستہ آصف تو بالکل ہی بدل کے اوائے دن ان کا یہی مطالبہ ہوتا، اور اگر میں نے تیری بات نہ مانی تو کیا کر لے گا؟ میں نے جذبات میں غصے سے چلائی۔ میرے شوہر نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر پٹکا اور تیزی سے میری طرف لپکا۔ میرے لمبے اور گھنے بالوں سے بنی چٹیا کو ہاتھ سے پکڑا اور زور سے زمین پر دھکا دے دیا۔ میرے ساتھ زبان چلائے گی، ہاں؟ اور پھر نہ جانے رات کے کس پہر میری روتے دھوتے آنکھ لگ گئی۔ آصف نے پہلی بار مجھے اتنی بری طرح نہیں مارا تھا، بلکہ یہ آئے دوسرے دن اس کا معمول تھا۔ آصف محنت مزدوری کرتا تھا، بلکہ جب دل کرتا تھا کام کرنے کے لیے تو کرتا تھا، ورنہ مجھے مار پیٹ کر میرے گھر بھیج دیتا کہ جاؤ اپنے باپ سے پیسے مانگ کر لاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور میں مجبور ہو کر روتی پھرتی، آنسو بہاتی باپ کے گھر چل پڑتی۔ یہ تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے ابا؟ کس جہنم میں مجھے دھکیل دیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے دہائی دی، بس اب بہت ہو گیا اقصیٰ کے ابا، حد ہو گئی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اس آصف کو ذرا غیرت نہیں آ رہی۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ امی نے کہا۔ ابا کہنے لگے، کیا کروں میں؟
गुर्बत ने तो जैसे इस घर का रास्ता देख लिया है। एक अक्सा ही तो नहीं है, 4 बेटियां बैठी हुई हैं, उनको नहीं ब्याहना क्या? अक्सा को घर बिठा लिया तो उनके लिए कौन रिश्ते लाएगा, ये कभी सोचा है? अब्बा ने कहा, तो क्या तुम मेरी कुर्बानी दे दोगे? मैंने रोते हुए कहा, अच्छे घर से रिश्ता तो वैसे भी नहीं आएगा, आसिफ जैसा ही कोई आएगा। बेटियों को पढ़ा लिखा देते तो शायद किसी अच्छे घर से भी रिश्ता आ जाता। खाने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ते और तुझे तालीम की पड़ी है। वो देख, बाहर सहन में 2 महीने से वो चारपाई टूटी पड़ी है। इतने पैसे नहीं बच रहे कि मैं वो चारपाई बना लूं, बात करती है। अब अम्मी जज्बात में जोर जोर से बोलने लगी। अम्मी बोली, अरे अक्सर ठीक ही तो कह रही है, हम 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी खा लेते, मगर तुम हिम्मत तो करते, ज़्यादा न सही 10 जमातें ही पढ़ा देते तो अक्सा घर में बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लेती, तुम्हारा सहारा ही बनती ना। मैं कहती रही मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब्बा ने कहा, ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कितनी अच्छी सिलाई करती है, वो अजीब आदमी से सिलाई क्यों नहीं करने देता है? अम्मी ने कहा, यही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा, उसे जाकर पूछें, उसने मेरी बेटी की सिलाई मशीन बेच दी है। बीवी को काम करता देखकर उसे गैरत आ रही है, मगर उसे मार पीट कर गाहे बगाहे बाप के घर पैसे लेने के लिए भेज देने में उसे गैरत नहीं आती। अब उससे बात करें, वरना तो मैं खुद उससे बात करती हूँ। अब्बा ने कहा, मैं भी अब तंग आ गया हूँ। अक्सा बेटी, तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, हम घंटे तक तेरे घर चलते हैं। आसिफ अपने एक कमरे की छोटी सी मकान में रहता था। अपने कमरे में चारपाई पे खामोशी से लेटे, आंखें मूंदे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई कि आसिफ हड़बड़ा के उठ बैठा। उसके चेहरे पे पसीने छूट रहे थे। चंद लम्हे वो दरवाजे को घूरता रहा, मगर दस्तक मुसलसल हो रही थी। आखिर आसिफ हिम्मत करके उठा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। जो ही उसने दरवाज़ा खोला, 4 आदमी घर में घुस आए और आसिफ को मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तुम घर में घुसे बैठे हो? आसिफ जोर जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। उनमें से एक आदमी आसिफ को मारते हुए बोला, अच्छा तूने कुछ नहीं किया तो क्या तेरे बाप ने किया है? हाँ, मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने ले चलते हैं। इसी इसना में दरवाज़ा खुला और अक्सा और उसके अब्बा घर में दाखिल हो गए। मैं आसिफ को इस हालत में देखते ही चिल्लाई, अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ दो मेरे शोहर को, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मारने वालों में से एक आदमी ने पूछा, अब ये कौन लोग हैं? तो उन्हीं में से दूसरे शख्स ने बताया, शाहजी, ये आसिफ की बीवी और ये उसका ससुर है। अच्छा, तो ये है आसिफ यतीम का ससुर। शाहजी चहकते हुए बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या किया है मेरे दामाद ने? शाहजी गुस्से से बोला, अरे बुजुर्गो, तुम्हारे दामाद को मैंने तरस खा कर अपनी दुकान पे रखा और इसने मेरी दुकान से चोरी कर ली। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया चचा, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तेरी तो ये कहते हुए शाहजी उसे मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि दरवाजे से एक 15-20 साल का लड़का अंदर दाखिल होते ही बोला, शाहजी, चोर पकड़ा गया है। ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। शाहजी अब हैरत और शर्मिंदगी से आसिफ को देखने लगे। आसिफ ने कहा, देखा ना, मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम्हारे गुस्से से खड़ी हो गई, अपनी आस्तीनें ऊपर करते हुए बोली, मुझे ये बताओ शाहजी कि अब तुम्हें कितनी लगनी चाहिए? तुमने मेरे मियाँ को मार मार कर उसका भुड़कस निकाल दिया, गजब खुदा का। अरे हम जो ना आते तो तुम तो आज उसे मार ही डालते। आसिफ दिल ही दिल में हैरान हो रहा था। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था उसने अपनी बीवी को मार पीट कर घर भेजा था और उसकी बीवी किस तरह उसकी ढाल बने खड़ी है। शाहजी ने माजरत भरे लहजे में मुझे देखा, फिर मेरे शोहर से मुहातिब होकर बोला, आसिफ, अगर तूने चोरी नहीं की थी तो तुझे दुकान से भागने की क्या जरूरत थी? जिस तरह तू दुकान से निकला, मैंने तो यही समझा कि चोरी तूने ही की है। अब्बा ने शाहजी के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ से जाएं।
یہ سن کر شاہ جی شرمندہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے آصف سے کہا، دیکھ لیا تو نے، بیوی پر ظلم کرے گا تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ جو مصیبت تجھ پہ آئی ہے یہ بیوی کو مارنے پیٹنے کی وجہ سے آئی ہے۔ آصف شرمندہ کھڑا تھا، کہنے لگا، چچا تم بتاؤ میں کیا کروں، میں تو آج کل بہت ہی پریشان ہوں، مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر کہیں سے روزگار کا وسیلہ نہیں بن رہا۔ ابا نے کہا، تو پریشان ہے تو بیوی کو سلائی کیوں نہیں کرنے دیتا؟ میری بیٹی کتنا اچھا سلائی کرتی ہے، تیرا گھر سنبھال لے گی، تو اسے میرے گھر بھیج دیتا ہے پیسوں کے لیے، میں تو خود مزدوری کرتا ہوں، تجھے روزانہ کہاں سے پیسے دوں گا؟ آصف نے کہا، اچھا چچا اب نہیں بھیجوں گا، معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر آصف گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے آصف کا رویہ دیکھا تو بولی، دیکھ لیا ابا، غرور کتنا ہے اس میں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، جیسے ہی اسے کام ملا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مشکل وقت ہے، تو بھی تھوڑا صبر کر لے اور اپنے ابا پر بھروسہ رکھنا۔ میں نے جواب دیا، جی ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کروں گی۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، مگر ایک دن میرا شوہر آصف گھر آیا، بہت غصے میں تھا، جیسے اکثر ہی ہوتا ہے۔ آتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ میں حیران ہوئی، مگر میں نے ہمت کی، بستر کے پاس گئی اور بولی، کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ لمحوں بعد میں نے دوبارہ یہی سوال کیا تو میرے شوہر اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہے؟ میں نے کہا، اچھا تو میرے سر پر نہ سوار ہونے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ وہ بولے، کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتی؟ میں نے کہا، کیوں خاموش رہوں، میں بیوی ہوں آپ کی، پوچھنا میرا حق ہے، اور آپ بھی مجھے نہیں بتائیں گے تو کیا محلے والوں کو بتائیں گے؟ آصف چڑ کر بولے، اچھا کیا پوچھنا ہے؟ ہاں 2 جگہ گیا تھا کام کے لیے، دونوں جگہ سے ہی جواب مل گیا، کہیں کام نہیں مل رہا۔ خود تو میں لنگر سے بھی کھا لوں گا، تجھے کہاں سے کھلاؤں؟ ہاں یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا، تو میں بھی پریشانی میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، مگر تب آپ کی غیرت آپ کے آڑے آ جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر غصے کے مارے کھڑے ہو گئے اور مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے بولے، اچھا تیری پھر وہی باتیں شروع ہو گئی، چل تو اپنے ابا کے گھر جا اور وہیں جا کر سلائیاں کرنا، میں اب تجھ سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لائے۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بھی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، سن لیا آپ نے، دروازہ کھولیں، سن رہے ہیں آپ، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولیں۔ مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ چند لمحوں بعد میری نظر ایک بھکارن پہ پڑی جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، شرم کر مائی، مجھے تکلیف میں دیکھ کر تو ہنس رہی ہے۔ وہ بولی، بہت جلد تیری قسمت پلٹ جائے گی، تو بس ایک رات میرے ساتھ چل، تیرا شوہر تیرے قدموں میں ہوگا۔ میں نے کہا، میرا میاں جن نہیں ہے، نہ ہی اس کی جان طوطے میں ہے کہ طوطے کی گردن مروڑے گی تو میرا شوہر تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات نہ مانی۔ اسی طرح رات ہو گئی، مگر میرے شوہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ آج تو میں آصف کے اس رویے سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اس بھکارن کی دوبارہ آواز آئی، اگر چلنا ہے تو میں جا رہی ہوں اور دوبارہ واپس نہیں آؤں گی، پھر تو پچھتاتی رہے گی۔ آخر شوہر کا انتظار کر کے میں مجبور ہو کر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ ایک چھوٹا سا لکڑی سے بنا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں صرف 2 لوگوں کے آرام کرنے کی گنجائش تھی۔ کمرہ اس عورت کی شدید غربت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی، میں اس پر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے مجھے گرم دودھ پلا کر سلا دیا۔ مجھے بھی دودھ پیتے ہی نیند آ گئی، لیکن رات اچانک گھبراہٹ سے میری آنکھ کھلی
عورت کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں باہر جانے لگی، لیکن دروازے کے باہر سے آتی آواز سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ عورت باہر کسی سے بات کر رہی تھی۔ لڑکی بڑی چکنی ہے، تجھے اچھی قیمت دے جائے گی، اسی لیے جتنے پیسے تو کہہ رہا ہے اتنے میں تو تجھے اس کا دوپٹہ بھی نہیں دوں گی۔ آدمی بولا، اب بس کر دے ماسی، اتنا بھی مت چھوڑ۔ میں اگر اس لڑکی کو یہاں سے زبردستی ایک آنا دیے بغیر لے گیا تو تو کیا کر لے گی؟ بھکارن بولی، تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں آج سے یہ کام نہیں کر رہی۔ مجھے اتنا پاگل سمجھا ہے کیا؟ میں کچی گولیاں نہیں کھیلتی، سمجھا کیا؟ کمرے کے پیچھے میرے 2 آدمی پہرا دے رہے ہیں، زیادہ ہوشیاری دکھائی تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس سے پہلے کوئی آ جاتا مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے، مگر وہ پہرے دار جو پہرا دے رہے تھے۔ میں یہ سوچ سوچ کر دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا، اندر وہ بھکارن اور مرد داخل ہوئے۔ دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی میں کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے میں باہر نکل کر بھاگی۔ پیچھے سے بھکارن نے آواز دی، اوے لڑکی، وہیں رک جا۔ اچانک 2 مرد میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی پہرے دار تھے جو کمرے کے پیچھے کھڑے تھے۔ میرا بھاگنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور مجھے بالوں سے پکڑتے ہوئے بولی، خبردار جو یہ غلطی دوبارہ کی، ورنہ بھاگنے کے لیے یہ ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی، سمجھی؟ چل اندر۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے کی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، دیکھ یہ تو اچھا نہیں کر رہی، میں نے تجھ پہ اعتبار کیا۔ تو وہ بولی، میں نے تمہیں کہا تھا اعتبار کرنے کے لیے، چل یہاں بیٹھ۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور ایک پہرے دار کو بولی، اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ دو۔ اس شخص نے کمرے میں پڑی رسی اٹھائی اور میرے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ بھکارن نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر میرے منہ پر لپیٹ کر میرا منہ باندھ دیا۔ اب میں بے بس تھی، کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ بھکارن نے حقارت سے مجھے دیکھا اور بولی، کم بخت، کتنا شور کرتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اسی طرح تنگ کرتی ہوگی۔ تبھی اس نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور دوبارہ پوچھا بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ اس شخص سے مخاطب ہوئی جس کے ہاتھوں مجھے بیچ رہی تھی، تو کل تک پیسوں کا بندوبست کر لے، مگر جتنے پیسے میں نے کہے ہیں اس سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گی۔ اگر کل شام تک تو نہ آیا تو یہ بڑی آنکھوں والی ہرنی کسی اور کو بیچ دوں گی، سمجھ گیا؟ اس آدمی نے غصے سے بھکارن کی طرف دیکھا اور بولا، کل شام تک میرا انتظار کرنا، میں مغرب کے بعد آؤں گا اور لڑکی کو لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ بھکارن نے 2 پہرہ داروں کو کہا، تم لوگ جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، اب اسے میں خود سنبھال لوں گی۔ یہ سن کر دونوں مرد باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھکارن نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں کونے میں بندی بیٹھی تھی، کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک طرف دیوار کے ساتھ چند کھانے پینے کے برتن پڑے تھے، وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پلاسٹک کے ڈبے میں سے ایک سیب نکالا اور اسے اپنی میلی قمیض سے صاف کیا اور کھانے لگی۔ میں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، دل تو کرتا ہے تیری یہ ہرنی جیسی آنکھیں نکال کر یہیں رکھ لو، مگر کیا کروں، اندھی ہوگی تو تجھے خریدے گا کون؟ اس لیے چپ کر کے سو جا، اس طرح تو کبھی نہیں سوئی ہوگی، آج تجھے بہت اچھی اور منفرد نیند آنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس بدذات بھکارن نے منہ ادھر کیا اور اکلوتے تکیے پر سر رکھ کر سو گئی۔ ادھر میرے شوہر آصف کو آدھی رات کے وقت میرا خیال آ ہی گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میں باہر نہیں تھی۔ وہ گلی میں نکل آئے، ادھر ادھر مجھے ڈھونڈنے لگے، مگر میں کہیں نہیں ملی۔ انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور آگے کی سوچتے ہوئے بولے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف بھاگے، دروازے کو تالا لگایا اور اسی وقت میرے گھر پہنچ گئے۔ ابا نے دروازہ کھولا، رات کے 11 بج رہے تھے۔
ابا نیند سے اٹھے تھے، آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگے کیا بات ہے آصف، تم اس وقت یہاں کیسے؟ آصف جلدی سے گھر میں داخل ہو گئے اور بولے کہ اقصیٰ یہاں آئی ہے۔ ابا نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ آصف اقصیٰ یہاں کیوں آئے گی، وہ بھی اس وقت؟ آصف بوجھل قدموں کے ساتھ صحن میں رکھی ٹوٹی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آئیں اور بولی یہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ ابا نے کہا آصف کیا بات ہے، سچ سچ بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آج پہلی بار آصف کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ سر جھکائے اپنی ہمت جمع کرنے لگے۔ وہ کس منہ سے ابا کو حقیقت بتاتے؟ آخر چند لمحوں بعد آصف بولا مجھے معاف کر دیں چچا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور آصف نے سارا واقعہ اماں ابا کو بتا دیا۔ یہ سننا تھا کہ امی سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابو بولے آصف یہ تم نے ظلم کیا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو؟ آصف جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میرے ساتھ چلیں، اقصیٰ کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں۔ امی نے کہا اقصیٰ کے ابا خدا کے لیے میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لائیں، میری بیٹی جانے کس حال میں کہاں ہوگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ابا دروازے کی طرف بھاگے اور بولے لگتا ہے اقصیٰ آ گئی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک 15 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا اور کہنے لگا توصیف چچا، عشاء کے وقت میں نے اقصیٰ باجی کو دیکھا تھا، وہ کسی بھکارن کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت تو میں نے سوچا کہ شاید گھر کے لیے نکلی ہوں، مگر میں کچھ کام سے شہر سے باہر کچی آبادی کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے اسی بھکارن کو وہاں دیکھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے سوچا اس بھکارن سے ملوں، مگر یہ دیکھ کر میں رک گیا کہ جس کمرے میں وہ رہتی ہے اس کے باہر 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کی جیب میں پستول نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی گھر پہنچا ہوں۔ آصف یہ سن کر اس کی طرف آئے اور کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لڑکا آصف کی طرف دیکھ کر بولا میں آپ کی طرف گیا تھا مگر تالا دیکھ کر یہاں آ گیا۔ کیا اقصیٰ باجی یہاں ہے؟ ابا نے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور بولے آصف میری بیٹی کو لے کر آؤ، خدا کے لیے میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ اب آصف ابا کو پکڑ کر اندر لے آئے اور چارپائی پر بٹھا کر بولے میں وعدہ کرتا ہوں اقصیٰ کو لے کر آؤں گا، ورنہ آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آصف اس لڑکے کی طرف مڑے اور بولے دیکھو مجھے وہاں لے چلو۔ لڑکا بولا میں آپ کو ابھی لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف امی سے کہنے لگے امی دروازہ بند کر لیں، میں اقصیٰ کو لے کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر آصف اور وہ لڑکا گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ لڑکا محلے کے منشی کا بیٹا تھا، اس کے والد شہر کی بڑی عدالت میں منشی تھے۔ اس لڑکے کا نام حسن تھا۔ حسن اور آصف موٹر سائیکل پر اس جگہ پہنچے۔ حسن نے اپنی موٹر سائیکل بھکارن کے لکڑی سے بنے اکلوتے کمرے سے دور کھڑی کی۔ آصف اور حسن ایک گھنے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ دور سے ہی بھکارن عورت کے کمرے کے باہر بیٹھے 2 مرد نظر آ رہے تھے۔ آصف نے کہا حسن مگر تم جو کہنا چاہ رہے ہو یہ ابھی صرف شک ہے، اگر اقصیٰ اس عورت کے ساتھ ہی یہاں آئی ہے تو اس کا پہلے ہمیں ثبوت چاہیے۔ حسن نے کہا بھائی اس کے لیے ہمیں یہیں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا اور اس گھر پر نظر رکھنا ہوگی، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آصف اور حسن وہیں بیٹھے انتظار کرتے کرتے رات گزر گئی۔ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ میرے شوہر آصف نے کہا یار حسن صبح ہو گئی ہے، اس طرح ہم بیٹھے رہے تو یہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ حسن نے کہا بھائی آپ فکر نہ کریں، یہیں پاس ہی چائے کا کھوکھا ہے، میں اس سے چائے لے کر آتا ہوں، تھوڑا سا چائے پی کر ہم تازہ دم ہو جائیں گے، پھر اس گھر کے اندر جانے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آصف بولے مجھے اقصیٰ کی پڑی ہے اور تمہیں چائے کی پڑی ہوئی ہے۔ حسن نے آصف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھائی فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر حسن چلا گیا۔ حسن کے جانے کے بعد کسی نے آصف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو ہی آصف نے مڑ کر دیکھا
اس شخص نے آصف کے گلے پر چاقو رکھتے ہوئے کہا، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے آگے آگے چلو۔ یہ سن کر آصف کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص آصف کو اسی بھکارن کے کمرے میں لے آئے۔ جیسے ہی آصف کمرے میں آئے، انہیں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ان پہرہ داروں نے آصف کا ہاتھ باندھ دیا اور انہیں نیچے بٹھا دیا۔ بھکارن دونوں ہاتھ کمر پر رکھے میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی، پھر دو پہرہ داروں کی طرف مڑی اور بولی، اس کباڑ خانے کو تم لوگ کیوں لے کے آئے ہو؟ اسے کس نے خریدنا ہے؟ ان میں سے ایک پہرہ دار بولا، بھولی بہن، میں نے کچھ دیر پہلے اسے دیکھا، یہ ایک درخت کے پیچھے بیٹھا بڑے غور سے ہمارے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سن کر بھکارن نے پوچھا، کون ہے تو؟ آصف بولا، میں اقصیٰ کا شوہر ہوں جسے تم یہاں لے کر آئی ہو۔ بھکارن نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے میرا منہ کھول دیا اور بولی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ میری بات سن کر بھکارن کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، مجھے نہیں پتا کہ تجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے والا دیوانوں کی طرح تجھے ڈھونڈنے یہاں پہنچ جائے گا۔ اور میرے شوہر سے بولی، بھائی مجھے معاف کرنا، جس وقت تو نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا تھا میں صحیح طریقے سے اس وقت تجھے دیکھ نہیں پائی تھی، اس لیے پہچان نہیں سکی۔ اس کے بعد وہ ایک پہرہ دار سے مخاطب ہو کر بولی، میری بات غور سے سن، اس سیٹھ سے رابطہ کر، اسے کہنا کہ ہمارے پاس کباڑ کا مال ہے، اگر اس نے خریدنا ہے تو اونے پونے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آگے سیٹھ صاحب کی مرضی، جو وہ کریں۔ تم دونوں پاگل میاں بیوی پر نظر رکھنا، میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس بھکارن نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور باہر چلی گئی۔ وہ دونوں پہرہ دار کمرے سے باہر چلے گئے اور ان میں سے ایک بولا، ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ باہر ہی موجود ہیں۔ یہ کہہ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، یہ تم نے کون سا نیا ڈرامہ کیا ہے؟ اس بھکارن کے ساتھ کیا تمہاری رشتہ داری تھی جو تم اس کے ساتھ چل پڑی؟ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی؟ وہاں چلی جاتی۔ میں نے جواب دیا، کیوں اپنے گھر چلی جاتی؟ جب آپ کا دل چاہے گا آپ مجھے ڈانٹ کر یا مار کر میرے ابا کے گھر بھیج دیں گے اور میں ہر وقت اپنے گھر منہ اٹھا کر چلی جاؤں۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں ہی کیوں؟ اور آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے تو آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ اچھا، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، اس لیے رات کے 12 بجے سے اس کمرے کا پہرا دے رہا ہوں کہ شاید میری بیوی یہاں مجھے مل جائے۔ میں نے کہا، ہاں تو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ نہ آتے، کون سا میں نے بلایا ہے؟ میرے شوہر نے جواب دیا، زبان چلانا تمہاری عادت ہے، یہاں بھی تجھے آرام نہیں ہے کہ تو خاموش ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھے سلائی کرنے دیتے تو ہمارے گھر کا اچھا نظام چلتا، آپ نہ مجھے گھر سے نکالتے اور نہ ہی اس مصیبت میں پڑتی۔ میں آپ کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئی ہوں۔ میرے شوہر بولے، اب تو اپنا منہ بند کر لے تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ میں تو توصیف چچا سے بھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اقصیٰ کو لے کر ہی گھر آؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سچی؟ مگر میرے شوہر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حسن چائے لے کر پہنچا تو وہاں آصف نہیں تھا۔ حسن نے دل ہی دل میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آصف بھائی مجھے بتائے بغیر کہیں جائیں۔ صبح کی روشنی بھی اب آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ حسن نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے والد کو فون ملا دیا۔ والد نے فون اٹھایا تو حسن نے ساری بات بتائی۔ والد نے جواب دیا، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں ابھی ایک وکیل سے بات کرتا ہوں جو شہر کی پولیس میرے ساتھ بھیج دیں گے، چاہے بھکارن نے کچھ نہ کیا ہو۔ تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ تلاشی لینے سے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تم وہیں رکو، میں وکیل سے بات کر کے تمہیں میسج کرتا ہوں کہ ہم کتنی دیر تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر حسن نے فون بند کر دیا اور وہ اس درخت کے پیچھے سے ہٹ کر قریب کھڑے ٹریکٹر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور چھپ کر کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر میسج آیا، بیٹا ہم 15 منٹ تک وہاں پہنچ رہے ہیں،
حسن نے میسج ٹائپ کیا، ٹھیک ہے ابو۔ اسی اسنا میں بھکارن کہیں سے آتی دکھائی دی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ حسن بے چینی سے پولیس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پہرے دار کمرے کے باہر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اچانک پولیس وین آئی اور انہوں نے کمرے کے باہر بریک لگائی۔ پولیس کو دیکھتے ہی دونوں پہرے دار وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر دو پولیس والوں نے انہیں قابو کر لیا۔ حسن بھی بھاگتا ہوا کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ چند پولیس کانسٹیبل اور ایس ایچ او کمرے میں داخل ہو گئے۔ پولیس کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی۔ پولیس نے بھکارن کو گرفتار کر لیا۔ حسن نے ہمارے ہاتھ کھولے۔ پولیس نے بھکارن اور اس کے پہرہ داروں کو پولیس وین میں بٹھایا اور ایس ایچ او میرے شوہر سے مخاطب ہو کر بولا، ابھی تو آپ گھر جائیں اور گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھانے آ جائیے گا ضروری کاغذی کارروائی کے لیے۔ میرے شوہر نے کہا، جی بالکل، میں پہنچ جاؤں گا۔ پولیس چلی گئی۔ حسن کے والد نے کہا، بیٹا تم لوگ گھر جاؤ، توصیف بھائی بہت پریشان ہیں، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ میرے شوہر نے حسن کا شکریہ ادا کیا۔ حسن اور اس کے والد موٹر سائیکل پر چلے گئے۔ ہم نے رکشہ لیا اور ہم بھی میرے ابا کے گھر آ گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو ماں مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا نے تو اسی وقت گھر میں جرگہ لگا لیا اور آصف پر بھڑم ہوئے، مگر میرے شوہر سر جھکا کر ابا کی ساری باتیں سنتے رہے، اور آخر میرے شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ 1 مہینے بعد میرے شوہر اپنی پہلی تنخواہ سے میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے، کیونکہ شاہ جی نے آصف کو اپنے پاس پہلے سے زیادہ تنخواہ پر کام پر رکھ لیا تھا، اور اب انہوں نے مجھے بھی سلائی کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا پیسے جمع کر کے وہ مجھے سلائی مشین خرید کر دیں گے، اور اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔